کہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کریم کی ذات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، باہر دشمنوں کی گھات ہے۔ واللہ کیا بات ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے، اور باہر دار الندوہ میں کیا کہنے ابلیس کی صدارت میں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے۔ تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، وہ دار الندوہ ہی بالکل صحیح۔ اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے، اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی جائے۔ اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا، تو نبی کے پیغام کو مارو، نبی کی سنت کو مارو، نبی کے دین کو مارو، اس کے لیے بھی ندوے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو مخدوم مینا کا کرم ہے کہ انہیں دریا کے پار پھینک دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں، ادھر مہک پہنچتی رہتی ہے۔ 40 کافر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور دروازے کو ٹک ٹک دیکھ رہے۔ 40 کافر، 80 آنکھیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہیں، نکلا نبی تو مارو۔ پہلے ایک بات بتا دوں، نبی کریم نے کنکریل ماری اور پھینکا ان کی طرف، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، جو تم نے کنکری پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ نبی آویں نہیں دکھائی پڑے، نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا، کیونکہ کنکری لگ گئی تھی۔ ہمیں تو اپنے گھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں، اپنی محفلوں میں دکھتے ہیں، مگر ہم کو تو نہیں دکھتے، ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے۔ بھلے کنکری لگی ہوگی۔ حضرات گرامی، رسول کے گھر کو 40 کافروں نے باعث قتل گھیر لیا تھا، محاصرہ ہے۔ نبی کے پاس کچھ امانتیں ہیں، امین کی ضرورت ہے، کچھ صداقتیں ہیں، صدیق کی ضرورت ہے، کچھ وصیتیں ہیں، وصی کی ضرورت ہے، کچھ وراثتیں ہیں، وارث کی ضرورت ہے۔ ایک ہی ذات میں سب موجود ہو۔ وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو، وارثین میں وارث بھی ہو، اور وصی رسول بھی ہو، وارث رسول بھی ہو۔ میرے نبی نے کہا دیکھو علی، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، راتوں رات مجھے جانا ہے، مگر میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی ہے، تم ایسا کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، اٹھ کر لوگوں میں جانا، جن کی امانت ہے پہنچانا، پھر مدینے آنا۔ حالانکہ وہ بستر موت ہے، دشمن کی زد پہ ہے،
کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے، کبھی بھی گھس کے مارا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائے تو پورے خاندان کی نیند اڑ جائے۔ وہ 40 ابو جہل، ادوا و شیبہ جیسے بدکار، غدار، انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا اور مکے کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں، کیا بھروسہ۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بستر پر میں چین کی نیند سویا، ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ جس بستر پر موت منڈرا رہی ہو وہاں چین کی نیند، جو کافروں کی زد پر ہو وہاں چین کی نیند۔ علی سو گئے، چین کیوں نہ ہو؟ بے چینی کی یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے نیک بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں، تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں۔ تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی، لیکن آج کی رات میں اس لیے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سلانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا۔ میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر آج کی رات اسے موت نہیں آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میاں ایک جملہ آ گیا، جس کی ضمانت نبی لے، توجہ، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اب صبح ہوئی، ابھی پوری صبح نہیں ہوئی، کافر مایوس ہوا، کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے۔ مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا۔ جب گیا اندر تو بڑا خوش ہوا، کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو جب چادر ہٹایا تو پتہ لگا کہ یہ علی ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بچپنا گیا، مکے میں جوانی مل رہی ہے، انہی مکے والوں کے ساتھ رہے، انہی مکے والوں میں رہے، مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہی نہیں پہچان پائے۔ ادا پہ نظر رکھیے گا، اے مولا آپ کے سونے کی ادا کیسی کہ لیٹے ہیں علی، اور کفار سمجھ رہے ہیں لیٹے ہیں نبی، لیٹے ہیں علی، اور سمجھ میں یہ آ رہا کہ لیٹے ہیں نبی۔ جانشین ہو تو ایسا ہو، متبع نبی ہو تو ایسا ہو۔ اور جب دیکھا کہ علی ہے تو چل دیے۔ تو وہ موقع ہجرت، اور جنگ احد کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کیسی بھی صورتحال ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ذہن کے پردے سے بات محو ہو گئی، یا فتح کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا، جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر اس کی تفصیل ملتی ہے۔ لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا تو مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح۔ اسی کو دھیان، دونوں واقعے کو دھیان میں رکھ کر شیر کہا ہے، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو،
کیا کہنے وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ اور ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا، جس کو جیسا لگے لگے، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت۔ میاں وہ واقعہ ہے، جنگ میں جب کوئی پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا، لیکن مولا علی نے جب قبضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت تھی، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت۔ صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے۔ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، دل بول اٹھا علی ہے۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جوش سے میں یہ مقطع کہہ رہا ہوں اسی جوش سے آپ اسے قبول فرمائیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو، لکھنؤ سے لے کے سہارنپور تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، سہارنپور سے لے کے نجد تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، سبزی منڈی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے